بڑے اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ خطے میں پاک افغان کشیدگی میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ پاکستان نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپریشن غضب للحق عارضی طور پر روک دیا ہے، اور یہ فیصلہ عید الفطر کے تقدس اور سعودی عرب، قطر اور ترکی کی درخواست پر کیا گیا ہے، جسے عالمی سطح پر کافی پذیرائی مل رہی ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو DGISPR کی جانب سے دو ٹوک موقف آ گیا ہے کہ پاکستان بات چیت کے لیے تو تیار ہے، مگر افغانستان کی طرف سے دہشت گردوں کی حوالگی پہلی شرط ہوگی۔ افغان طالبان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کے لیے TTP اہم ہے یا پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات۔ ادھر امریکی انٹیلیجنس رپورٹ نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جس میں پاک بھارت کشیدگی کے جوہری تصادم میں بدلنے کا خدشہ ایک بار پھر ظاہر کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا پاک افغان عارضی جنگ دخل امن کی جانب قدم بن سکتی ہے، اور کیا امریکی رپورٹ کے خدشات کس حد تک درست ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ احتشام الحق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ہمارے سینئر پینلسٹ۔ احتشام صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ ظاہر ہے ہم روزانہ آپ سے کسی نہ کسی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے، خاص اور اگر ہم خطے کی بدلتی صورتحال پہ بات کریں تو اس پر ڈفرینٹ آسپیکٹس ہوتے ہیں۔ اب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نیا سامنے آیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، جو حکومت پاکستان کا یہ اہم فیصلہ ہے عارضی جنگ بندی کا، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں معروف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنے دوستوں کی لاج رکھی ہے۔ سعودی عرب، قطر اور چین اور ترکی جو ہے نا، یہ ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ بھی جنگ بند ہونی چاہیے، اور ان دنوں کے لیے تو خاص طور پہ کہا گیا تھا کہ جی کم از کم عید کے جو 2-3 دن بنتے ہیں ان کے لیے تو جنگ بند کر دی جائے۔ تو ہم نے کنسیڈ کیا، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم اپنے دوستوں کی بات سنتے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم نے بڑا واضح طور پہ ان کو بتا دیا، اپنے دوستوں کو بھی، اور یہ ایک بڑا کلیئر میسیج بھی چلا گیا ہے یہ افغان رجیم کو، سو کالڈ افغان رجیم کو، کہ بھئی اس دفعہ جو DGISPR نے کل جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جی جب تک یہ دہشت گرد ہمارے حوالے نہیں کریں گے، اور یہ مستقل طور پہ آپ کی زمین جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں 2001 کے بعد جب سے آپ لوگ آئے یہاں پہ افغانستان میں، تو یہ استعمال ہو رہی ہے نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے خلاف، بلکہ خطے کے اور ممالک کے خلاف بھی، جس میں چائنا، سنٹرل ایشیا، ایران وغیرہ بھی شامل ہے۔ تو اس پہ ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ دورہ معیار، دوغلی پالیسی جو ہے نا وہ افغان رجیم نے اختیار کی، کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے، مطلب کئی حوالے سے تو یہ مان بھی جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ اس بات کے اوپر جب پچھلی دفعہ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے بات ہوئی تھی، بلکہ شاید تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، جب پاکستان نے کہا تھا کہ جی انہوں نے پاکستان کو کہا ہم یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 7 سے 8 ہزار TTP کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو ری لوکیٹ کر دیتے ہیں کسی اور جگہ پہ، ہمیں 11 بلین روپیہ دے دیا جائے۔ تو خواجہ آصف نے کہا تھا ٹھیک ہے، انڈر ٹیکنگ دے دیں، ان رائٹنگ ہمیں لکھ کے دے دیں، تو اس وقت انہوں نے لکھ کے نہیں دیا تھا۔ اب دیکھیں اس میں جو ایک نیا موڑ آیا ہے نا وہ یہ ہے، دیکھیں یہ سہیل شاہین، آپ کو یاد ہوگا معروف، یہ قطر میں طالبان کا جو آفس تھا اس کے ہیڈ تھے، اسپوکس پرسن پہ، آج کل کابل میں ہی ہوتے ہیں، اور بڑے اہم آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کی تھی، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک دفعہ پھر افغانستان تیار ہے، وہ ایک لکھ کے دینے کے لیے تیار ہے کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ کہ 2 دن نہیں گزرے، اس کے بعد وہ ٹویٹ جو کیا تھا ڈیلیٹ کر دیا، ہٹا دیا انہوں نے۔ دیکھیں لوگ ان سے یہی بات کر رہے ہیں کہ بھی آپ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کیا یہی اپنی زندگی اس طرح گزاریں گے، دہشت گردی منشیات کر کے اور تاوان، اغوا برائے تاوان کر کے اور لوگوں سے پیسہ لے کے پراکسی وار لڑتے رہیں گے، یا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہمسایوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، وہ ہمسایہ جنہوں نے آؤٹ آف دی وے جا کے آپ کے ساتھ 40-45 سال میں ہر طرح کی آپ کی مدد کی تھی؟ امریکہ سے تو لائز اینڈ ڈیسیٹ، آپ کو یاد ہوگا معروف، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ 2016 میں آئے تھے تو انہوں نے کہا ہم نے $22 بلین پاکستان کو دیا، ان ریٹرن ہمیں کیا ملا؟ لائز اینڈ ڈیسیٹ۔ ہم نے تو بڑی باتیں برداشت کی، ہم نے اپنی طرف سے تو خیر ہم کہتے رہتے کہ جی ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہمیں پتہ چل گیا، اور آج سارے لوگ، کل بھی بات ہوئی تھی، اب لوگ کہتے ہیں کہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، ہمیں سانپ نہیں پالنے چاہیے تھے۔ اب سوال یہی ہے کہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں جو چاہتے ہیں جنگ بند کرنے کے لیے، انہیں ایک بڑا کلیئر جو میسیج گیا ہے، ہم نے کہا جی ہم ہر وقت آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں کہ کیا یہ فار دا ٹائم بنگ بند ہوگی؟ اور یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، تھوڑا ٹائم لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ریکو کرتے ہیں، اور پھر اپنے جناب سلیپر سیل اور جتنے ان کی سیف ہیونز ہیں وہاں پہ جو لوگ چھپا کے بیٹھے ہوئے دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب تو انہوں نے باقاعدہ افغانیوں کو بھی 70% کہا جا رہا ہے یہ حملے پاکستان میں جو ہو رہے ہیں افغان جو نیشنل ہیں ان کے ذریعے کروائے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بات اب نہیں ہو سکتی، اب جب تک کہ یہ پاکستان کو بڑا واضح طور پہ نہیں بتاتے۔ آپ نے دیکھا DGISPR نے کل کہہ دیا کہ جی ان انٹرپٹڈ
ہمارے یہ ایئر سٹرائکس ہوتی رہیں گی، جتنے ان کے ڈیپو ہیں، ایمونیشن ڈیپو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرونز کے انہوں نے رکھے ہوئے، ویسے انہوں نے کل بڑا واضح طور پہ بتایا، جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. اب تو باہر کے لوگ جنہوں نے خبریں بھی دی تھی، نیو یارک ٹائم اور باقی BBC والے، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھی پہلے 400 لوگوں کے مارنے کی بات آئی، جو ریہیبلیٹیشن سینٹر کی بات کر رہے ہیں، پھر وہ 70 بندے ہو گئے. پھر آپ نے لوگوں نے سوال کیا کہ جی ہسپتال میں کوئی پیرامیڈکس، کوئی ڈاکٹر، کوئی نرسیں ہوتی ہیں، کوئی بھی نہیں مرا، یہ لوگ مر گئے. تو دیکھیں یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ. بلکہ وہ کہتے ہیں DGSPR نے کل بتایا تھا، آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک پروپیگنڈا ٹول ایک یہ بھی ہے، وہ فلمنگ کرنے کے لیے ایک بندہ رکھا ہوا ہے، 2-4 بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ جھوٹے طور پہ اپنے طور پہ جا کے کچھ اس طرح کی فلمیں بناتے ہیں اور پھر ان کو وہ کر دیتے ہیں، اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو دیکھیں اب کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کی ابھی بھی آپ دیکھ لیں 45 چوکیوں پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، تقریباً تھوڑی سی کم ہے. یہ تو بالکل 100% بات ہو گئی ہے کہ پاکستان تو نہیں کرے گا، رکے گا. مارے گئے کتنے جہاز ان کے مارے گئے، تو اب ان کی کور ٹوٹتی نظر آ رہی ہے. اور دوسری طرف ان کو کوئی بھی جس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک سپورٹ کہیں سے نہیں ملی. وہ اب ان کا رونا یہی ہے کہ سارے لوگ، ایون رشیا جس نے ریکگنائز کیا وہ بھی کہتا ہے کہ بھی یہ دس از ناٹ آن، یہ نہیں چلے گا، آپ کو اپنا رویہ ٹھیک کرنا پڑے گا. اچھا احتشام صاحب، ایگزیکٹلی یہ باتیں تو اپنی جگہ ہے، پاکستان کے موقف کی تائید ہوتی جو نظر آ رہی ہے، لیکن جو ابھی امریکی انٹیلیجنس رپورٹ ہے اس میں بھی بڑی وہ تھریٹننگ رپورٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاک بھارت ٹاکرا ہے، جو یہ بڑی جنگ ہے، دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوہری تصادم میں تبدیل ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ ان کی انٹیلیجنس اور اسیسمنٹ رپورٹ آتی رہتی ہیں، اور آپ نے دیکھا کل جس طریقے سے تلسی گبار جو ان کی انٹیلیجنس چیف ہیں، اسی طرح سے اور ڈائریکٹر ہے، ایک نے تو ریزائن بھی کر دیا ہے، وہ تو خیر وہ کاؤنٹر ٹیررزم والے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ تو ان کی ایک رپورٹ ڈیفینیٹلی آئی. دیکھیں جب سے انہوں نے خود مودی نے کہا ہے کہ جی ہمارا یہ لڑائی والا معاملہ جو پاس ہوا تھا سندور، یہ جاری ہے اپنے طور پہ. انڈائریکٹلی تو آپ نے دیکھے جس طرح وہ دہشت گردی کو سپانسر کر رہے ہیں، اسرائیل بھی شامل ہو گیا ہے، اور جس طریقے سے سارے اہداف اس ریجن میں ہندوستان افغانستان کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اس بارے میں بھی بہت امریکہ میں بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی بڑی بات ہوگی، کیونکہ بہت سے حوالوں سے جتنا اس وقت آئسولیشن کا شکار ہندوستان ہے، ابھی دیکھیں ساری ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ان کے اینالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، نہ امریکہ پوچھ رہا ہے، نہ رشیا پوچھ رہا ہے، نہ چائنا پوچھ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ریجن میں آپ کی سفارتکاری آپ کا کسی لحاظ سے بھی وہ کہتے ہیں کوئی کلاؤڈ نہیں رہا. وہ تو ان کو اپنے پڑے ہوئے تین حالات میں تو میرا نہیں خیال کہ وہ سوچ سکتے ہیں کچھ کریں. کچھ لوگ تو ڈیفینیٹلی سوچ رہے ہوں گے کہ جی ٹھیک ہے یہ لڑائی پاکستان کی اور افغانستان کی ہو رہی ہے، اس میں ہی وہ مل جائیں آ کے پاکستان کے ساتھ لڑائی شروع کریں. لیکن آپ نے دیکھا پچھلی پریس کانفرنس میں DGSPR نے کہا تھا ہاں اگر آپ دونوں مل کے بھی آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، ہم تیار ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو تو ڈیفینیٹلی پتہ چل گیا ہے کہ جو مئی کی جنگ میں مار کھائی تھی اور سبسیکوئنٹلی جو سفارتی مارچ میں ان کو ناکامی ہوئی تھی، وہ تو ایک لمبے عرصے کے لیے نہیں لگتا خاموش ہوں گے. اور مودی کی اپنے لینے دینے پڑے ہوئے ہیں جب سے وہ اسرائیل سے ہو کے آئے ہیں، تو ان کی اپنی بڑی مشکلات بڑھ گئی ہیں. وہ تو جس کو کہتے ہیں ویک وکٹ پہ ہیں، پیچھے چھپتے پھرتے ہیں، اور لوگوں سے بات بھی بہت کم کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کی طرف سے فوری طور پہ اس طرح کا تھریٹ ہو سکتا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ دیکھ لیں گے ایک بار پھر تمہیں، ہم پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، تو اب شاید ہم سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.